بالکل میں امداد سن رہا ہوں. حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں, نئے نئے فیصلے ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس, اور اس ساری ڈیولپمنٹ سے جو ایک بات نکھر کر باہر آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اکتوبر میں بھی انتخابات کروانے پر راضی ہو گئے ہیں. یعنی یہ کہ اکتوبر میں انتخابات کروائے جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گارنٹی چاہیے عمران خان صاحب کو. کیا گارنٹی چاہیے؟ 2 گارنٹی عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں. وہ دونوں بڑی امپورٹنٹ گارنٹیز ہیں. ایک کا تعلق عمران خان صاحب کی ذات سے ہے اور دوسرے کا تعلق انتخابات سے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئے ہیں, ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. اس طرح جارحانہ انداز کی سیاست وہ حکومت میں ہو تو نہیں کرتے, خاص طور پر جب سے وفاقی حکومت میں ہے تو بالکل نہیں کر رہے. ان کو چاچو ٹھنڈا کہہ کر جو مذاق بھی ان کا اڑایا جا رہا تھا. لیکن اب مریم نواز صاحبہ بھی ٹویٹ کرتی ہیں کہ مجھے ایسا چاچا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کا کیمپ ہی شہباز شریف صاحب کو چاچو کہہ کر ان کا تمسخر اڑایا کرتا تھا. اب مریم نواز صاحبہ نے جب شہباز شریف نے تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر, تو مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ایسا چاچو ہو تو ایسا اس طرح کا کوئی. تو وزیر اعظم صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہوا ہے. رات وزیر اعظم صاحب کی جو ہے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس میں دھواں دھار قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں, اور تقریریں ہو رہی ہیں عدلیہ کے کنڈکٹ کے اوپر. جو میں نے کل اپنے ایک ولاگ میں گزارش کیا تھا کہ جی حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی آپ لوگ توہین عدالت لگانا چاہتے ہو تو پوری پارلیمنٹ پر لگا دو, بسم اللہ جی آؤ پارلیمنٹ پر لگا دو. پارلیمنٹ کا ڈیسیجن ہے, پارلیمنٹ کی قرارداد ہے, کابینہ کا فیصلہ ہے, پوری کابینہ کے اوپر توہین عدالت لگا دو تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ کھیلو. کل رانا ثناءاللہ صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ بات کی جو میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کی تھی. ظاہر ہے مجھے اندر سے انفارمیشن تھی کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے. حکومت نے جنگ چھیڑی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخصیت کو یعنی وزیر اعظم کو, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا 1-2 لوگوں کو یا صرف حکومت کو آگے کر کے اور جو ہے باقی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہو رہا. اس بار ذرا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. اس بار یہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ پوری کی پوری یک آواز ہے. کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے. اب اس فیصلے کے اوپر کہیں اور سے مہر لگوانے کے لیے وزیر اعظم, جس طرح عمران خان صاحب نے سائفر والی سازش کا جو جھوٹ تھا اس پر ایک مہر لگوانے کی کوشش کر دی تھی نا, قومی سلامتی کا اجلاس بلا کر کہہ دیا تھا یہ سازش ہو رہی ہے. حالانکہ اجلاس میں قومی سلامتی کے اداروں نے, آرمی چیف نے, DGI نے, سب نے کہا تھا کہ بھائی سازش کوئی نہیں ہے, سازش کا پتہ کوئی نہیں ہے. آپ میکسیمم اس کو مداخلت کہہ سکتے ہیں, اور مداخلت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ڈیماش کر کے امریکی سفیر کو کہہ دے کہ جی اس طرح کی حرکتیں نہ کرو, اچھے بچے بنو جاؤ, شاباش. احتجاج ہی کیا جا سکتا ہے نا, تو یہ کر لو. تو ڈیماش کر لیا گیا تھا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھو یہ جو ہے اپنا قومی سلامتی کے اداروں نے بھی, آرمی چیف DGI نے بھی کہہ دیا کہ جی امریکی سازش ہوئی تھی. یہ بعد میں ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جو اس وقت کے وزیر قانون تھے عمران خان صاحب کے, فروغ نسیم صاحب. وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نا بڑا کھیل رہے تھے, چتر چالاک بن کر کھیل رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح قومی سلامتی کمیٹی سے, قومی سلامتی کونسل سے ٹھپا لگوا لیں. تو اب کہ امریکی سازش ہوئی ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو اجلاس بلایا ہے, کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے بیسک, وہ لڑائی صرف حکومت کی اور تحریک انصاف کی نہیں ہے. یہ لڑائی بڑھ چکی ہے, اداروں کے درمیان کی لڑائی ہے. پہلے یہ لڑائی قومی اسمبلی اپنا عدلیہ نے عمران خان صاحب کی درخواستوں پر, پٹیشنز پر چھیڑ لی سیاسی معاملات میں, آرٹیکل 63A کی تشریح کے ذریعے یا اس سے پہلے کے معاملات, عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کی اجازت دینے کی شکل میں اور اس کے بعد توہین عدالت نہ لگانے کی شکل میں, عمران خان صاحب کو ایک چیز پر فوراً ضمانت دینے کی شکل میں. لیکن بہرحال اس لڑائی کا جو زور لڑائی نے پکڑا ہے وہ تھا از خود نوٹس پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر. تو اس کے بعد یہ لڑائی نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑائی حکومت اور عدلیہ اور حکومت, کیونکہ حکومت نے نہیں چھیڑی, عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو کھینچاتانی ہے یہ تبدیل ہو جائے گی عدلیہ اور پارلیمنٹ کے ذریعے کی شکل میں. اب اس میں تیسرا فریق بھی شامل ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کیونکہ ماتحت ادارہ ہے, فریق نہیں ہے, ماتحت ادارہ ہے, لیکن بہرحال پاکستان میں اصل طاقت تو وہ ہے. عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ جب تک وہ اصل طاقت
عمران خان صاحب کو واپس گود نہیں لے گی، عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں، وہ جو کل انہوں نے جشن منایا تھا، پتہ نہیں کس چیز کا جشن تھا، کل انہوں نے جشن منایا تھا اور اس میں ایک خطاب کیا تھا ویڈیو لنک سے، اس خطاب میں باقی باتیں عمران خان صاحب کی ساری پرانی، ایک بات جو کہ پرانی تھی لیکن انہوں نے ریپیٹ کی، امپورٹنٹ بات ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جی حکومت فوج کو پی ٹی آئی سے لڑانا چاہتی ہے۔ اب تحریک انصاف مسلسل اس بات پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ حکومت فوج کو پی ٹی آئی سے لڑانا چاہتی ہے، حالانکہ جب یہ حکومت نہیں تھی، جب یہ اپوزیشن تھی، اور جب عمران خان اپوزیشن نہیں تھے اور عمران خان صاحب اس طرح بنکر میں بند ہو کے نہیں بیٹھے تھے، تو اس وقت جب تحریک عدم اعتماد کا معاملات آہستہ آہستہ بن رہے تھے تو نیوٹرل کا راگ عمران خان صاحب نے الاپنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ یہ لڑائی عمران خان صاحب کی اکتوبر 2021 میں شروع ہوئی تھی، 6 اکتوبر کو، بلکہ اس سے پہلے چل رہی تھی، 6 اکتوبر کو پھٹ کر سامنے آ گئی جیسے لاوا پھٹتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے معاملے پر یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے مسلسل 1.5 مہینہ آرمی چیف کے ساتھ تناؤ کی کیفیت برقرار رکھی۔ اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کر دیا۔ پریس ریلیز ان کا یہ تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ندیم انجم ہوں گے اور جو جنرل فیض حمید صاحب ان کا تبادلہ کر لیا گیا پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر، اور عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات پر لڑائی چھڑی تھی، لڑائی بڑی سنگین ہو گئی تھی اور سب نے دیکھا تھا کہ لڑائی اچھی خاصی ہو گئی۔ تو پھر بیچ بچاؤ کر کے فواد چودھری، اسد عمر، پرویز خٹک کی جوتیاں گھس گئیں، 5-5، 6-6، 10-10 لاکھ کی جوتیاں پہن کر پھرتے ہیں وہ جوتیاں تک گھس گئیں جی ایچ کیو آ جا کر کہ کسی طرح معافی دے دو بھائی، ہم کوئی درمیانہ راستہ نکال لیتے، عمران خان صاحب کو آ کے منا لیتے تھے۔ فائنلی یہ ہوا تھا کہ جی نومبر میں یا کوئی ایک اور میرا خیال ہے کوئی مطلب آگے چل کر کوئی 2-3 ہفتوں کا اور ٹائم دے کر جی عمران خان صاحب اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور بات آئی گئی ہوئی۔ تو یہ لڑائی تو تب کی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے میر جعفر، میر صادق کہا جلسوں میں جب وہ پرائم منسٹر تھے، نیوٹرل کہہ کے مذاق اڑایا، جانور کہہ کے مذاق اڑایا، اور اب عمران خان صاحب بڑا معصوم بن کر کہتے ہیں کہ جو حکومت لڑوانا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ لڑائی خود چھیڑی، خود مول لی، لیکن وہ طوطے والی کہانی یاد ہے آپ کو، اگر اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا؟ اڑنا نہیں آتا بھائی کو، اسی لیے کالا کھوپا چڑھا کر سر پر وہ اور گھونگھٹ کی آڑ سے دلبر کے والے سین دکھا کر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جلسوں میں خود نہیں جاتے ہیں تو پورا کا پورا بکسے میں اپنے آپ کو بند کروا کر جاتے ہیں۔ سیاسی میت بن گئے نا عمران خان صاحب، اس طرح جس طرح تابوت ہوتا ہے، بلٹ پروف تابوت میں بند ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ فوج کی سہولت کاری کے بغیر، اداروں کی سہولت کاری کے بغیر ان کو کچھ نہیں ملنا۔ اس لیے کل انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر کا نقطہ یہ تھا کہ حکومت ہمیں فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے۔ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ ڈاکٹر ارسلان خالد نے کسی ایک انٹیلیجنس کے ایک بڑے افسر کو ایک اپنی طرف سے ایک تفتیشی رپورٹ بھیجی ہے کہ جی ہم نہیں لڑ رہے، آپ کے خلاف ہمارے نام پہ ٹرولنگ شولنگ کر رہی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی میڈیا ونگ کر رہی ہے، یا وہ جو آپ کو ہم سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے مریم نواز کر رہی ہے۔ تو افسر نے جواب دیا کہ ہم اتنے بچے نہیں ہیں بیٹا، آپ ہمارے ہاتھوں کے پلے بڑے ہو، لہذا ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ ظاہر معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا، جس میں کہا گیا کہ جس خود نوٹس کیس کا جو 3-2 کا فیصلہ تھا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ حکومت کہہ رہی وہ 4-3 کا فیصلہ تھا، 3-2 کا تھا ہی نہیں۔ قرارداد کو بھی اسمبلی میں آنی ہے، کل اعلان کیا وزیر اعظم نے کہ جب ہم اسمبلی میں قرارداد لے کر آئیں گے ایک اور یہ قانون کا اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور قانون اور آئین کا مزید مذاق اڑانے نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جی یہ تو فیصلہ ہے ہی نہیں تو اس کو تسلیم کیسے کرنا۔ اب تحریک انصاف نے اس فیصلے کی جب وفاقی کابینہ کے اجلاس کی کارروائی مانگنے کے لیے ایک درخواست بھیج دی ہے کہ وہ جو اپنا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ ہمیں دے دیں۔ اب وہ ملتی ہے ان کو نہیں ملتی الگ بات ہے، ملے گی شاید نہ ملے۔ کے پی کے انتخابات کے لیے ایک اور درخواست چلی گی اپنا اس میں کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ الگ سے درخواست آ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا
اجلاس بلا لیا ہے. اب اجلاس میڈیا ذرائع سے رپورٹ کر, اب اس اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جو میں نے آغاز میں بات کی کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ جی توہین عدالت اگر لگاتی ہے سپریم کورٹ تو پھر پوری پارلیمنٹ پر لگا دے, اور پارلیمنٹ پر لگ نہیں سکتی. پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کر کی گئی تقریر پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی. پارلیمنٹ کو استثناء حاصل ہے ہر طرح کا, نہیں ہو سکتا. دوسری چیز, اب وزیر اعظم شہباز, کیونکہ جو انتخابات ملتوی کیے گئے تھے, منسوخ کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس میں مین ریزن سیکیورٹی پرسنل نہ ملنا تھا. اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ آروز نہیں دے رہی, لیکن انہوں نے آروز تو بیوروکریٹس لگا دیے, لیکن عمران خان ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب پھر انہوں نے چٹھی لکھ دیا کہ جی آروز بدلے, آروز میری مرضی کے لگائے. اب وہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ جی آروز بدلوائیں, سپریم کورٹ آروز بھی مقرر کر دے. سپریم کورٹ بھائی وہ جنگل کا بادشاہ ہے, جو مرضی کرے. حالانکہ قانون ہے پاکستان میں, پاکستان کوئی جنگل نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس جنگل کے بادشاہ بنے ہوئے, شیر بنے ہوئے. اچھا, اور دوسرا خزانے پیسہ نہیں ہے. اب جو سین ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی عدالت, میں نے پہلے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی جب ابھی یہ معاملات چل رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی انتخابات کروائیں, جو خود نوٹس کیس تھا, تب بھی میں نے کہا تھا کہ جی انکار کر رہے ہیں وزارت دفاع والے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. ظاہر وزیر دفاع جو ہے یا سیکرٹری دفاع بیچارہ خود تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے تو GHQ ہے, وہ کہے گا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کو کہاں سے دیں. وزارت خزانہ والے, وزارت داخلہ والے. اب وزارت داخلہ کی زیادہ سیکیورٹی جو ہے ہماری وزارت داخلہ کے پاس, وہ بھی براستہ GHQ آتی ہے. پیراملٹری فورسز جو ہے ہماری, رینجرز, FC وغیرہ, ان کی کمانڈنگ بھی ادھر سے ہی ہوتی ہے, کمان. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ چلیں جی, اور لاہور ہائی کورٹ نے اور پشاور ہائی کورٹ نے آروز دینے سے انکار کر دیا تھا. میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ جی چلیں مان لیتے کہ توہین عدالت لگ جائے گی. توہین عدالت وزیر اعظم پر تو آپ لگا سکتے ہیں, وزیر داخلہ پر لگا سکتے ہیں, وزیر دفاع پر لگا سکتے ہیں. آپ لگائے گا توہین عدالت آرمی چیف پر جس نے انکار کیا ہے, سیکرٹری دفاع پر لگائیں گے. سیکرٹری دفاع کہے گا جی مجھے تو آرمی چیف نے کہا ہے تو آرمی چیف پر لگائیں, تو لگائیں گے آپ. اس طرف آپ جا سکتے ہیں, جا سکتی ہے عدالت. عدالت کے پاس اختیار ہے جانے کا, نہیں جائیں گے جج صاحبان. یہ سویلین کا شکار کرنے کے عادی ہیں, یہ پارلیمنٹ کا شکار کرنے کے عادی ہیں. یہ چاہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, آمروں کو باوردی ججز کے, باوردی جرنیلز کے سامنے, چاہے بے وردی جرنیلز ہو یعنی ریٹائرڈ ہو, ان کے سامنے پاکستان کی تاریخ ہے کہ عدلیہ یہ دبک کر بیٹھ جاتی ہے, دبک کر. لگائیں گے اگر سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس نہیں ہے سیکیورٹی, تو وزیر اعظم صاحب اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بقول فیصل شکیل صاحب, کہ وزیر اعظم صاحب یہ بھی گارنٹی کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں آگے کر کے اور نیوٹرلز پیچھے سے نکل جائیں, کھسک جائیں. اس لیے وزیر اعظم صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے کہ بھائی دیکھیں تو صحیح وہ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے. لاجک ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جی فیصلہ صرف سویلین سائڈ سے کیوں مطلع کیا جائے, عدالت کو سویلین سائڈ سے اعلان کیوں کیا جائے. بتایا جائے کہ جی GHQ بھی کہہ رہا ہے, آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, DGISI بھی کہہ رہے ہیں, ایئر فورس والے بھی کہہ رہے ہیں, نیوی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. لگائیں آپ پھر توہین عدالت کس پر لگائیں گے. یہ حکمت عملی ہے حکومت کی. اور عمران خان صاحب کو ساری بات کا پتہ چل گیا ہوا ہے. عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں اکتوبر میں انتخابات کے لیے, لیکن وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. اسد کیسر صاحب آن ریکارڈ ہیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب اپنی زبان سے بات کر چکے ہیں, ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں. جی اگر اکتوبر میں انتخابات کو, کون گارنٹی دے گا کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے؟ کون گارنٹی دیتا ہے کہ اکتوبر میں ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ معاشی حالات ٹھیک ہونے پر تو سعودی عرب نے پاکستان کو دے دیے $2 ارب, اور IMF کو کہہ دیا ہم آواز دیتے ہیں جی پاکستان کی طرف سے $2 ارب کی گارنٹی کی. $1 ارب باقی کمی پڑ گئی تو $1 ارب کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرف وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ کوچ کریں گے, وہاں سے لے کر آ جائیں گے. تو معاشی حالات ٹھیک ہوتے نہیں ہوتے, لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کون گارنٹی دے گا. یعنی وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کہہ دو کہ جی ہاں ہم انتخابات کروا دیں گے, ہم گارنٹی دیتے ہیں. اس لیے کل کہہ رہے تھے کہ فوج کو حکومت PTI سے لڑوانا چاہتی ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں انہوں نے عادل شاہ زیب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے, انتخابات ہماری کوئی ضد نہیں ہے کہ انتخابات سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوں, حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, سنجیدہ مذاکرات کریں, ہم تیار ہیں, انتخابات آگے جانے پر بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم تیار ہیں. عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے.
اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پھر یہ کہتے ہیں تاڑے پرا نے کتا جی، ایک ہوتا ہے نا مطلب ایویں وہ جو بھڑک بازی ہوتی ہے کہ اگر انتخابات 8 اکتوبر تک جاتے ہیں یا اکتوبر تک جاتے ہیں یا اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جی عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات ابھی نہیں ہوں گے، انتخابات فلاں تاریخ کو ہوں گے، تو وہ چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میں نے 25 مئی کو بھی بات کی تھی، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اسد کیسر صاحب واضح ہیں بالکل، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، عمران خان صاحب کے مقدمات ختم کریں۔ دوسری گارنٹی، ایک گارنٹی یہ کہ انتخابات کی مجھے گارنٹی دی جائے، فوج گارنٹی دے کہ انتخابات ہوں گے۔ دوسری یہ کہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یعنی NRO، یعنی مکمکا، یعنی مجھے معافی دی جائے۔ یہ عمران خان صاحب چاہتے، کہتے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، یہ گارنٹی کی جائے، اور انتخابات پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کہہ چکے۔ اور دوسرا یہ کہ جی عمران خان اپنے اوپر ہونے والے حملے کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو بھی عمران خان صاحب تو اپنے اوپر ہونے والے حملے پر معاف کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، وہ دہشت گردی تھی، اور دہشت گردی دو فریقین کا معاملہ نہیں ہوتا، دہشت گردی ریاست کا اور مجرم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو مجرم جو ہے وہ رنگے ہاتھوں وہاں سے پکڑا گیا ہے، تو عمران خان صاحب کون ہوتے معاف کرنے والے؟ عمران خان صاحب کو تو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس حملے میں ISI ملوث تھی، عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس حملے میں وزیر اعظم ملوث تھے، عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس حملے میں وزیر داخلہ ملوث تھے، عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں کے ساتھ اور انٹیلیجنس ادارے یعنی ISI کے ساتھ مل کر ان کو قتل کرنے کا ایک اور منصوبہ بنایا ہے۔ عمران خان صاحب معاف نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب معافی مانگ سکتے ہیں جس طرح مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ انتخابات ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ماحول بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ حکومت طے کر چکی ہوئی ہے، پارلیمنٹ طے کر چکی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی اسرٹ کریں گے۔ میں نے اگلے ولاگ میں آپ کو بتانا ہے کہ جو کنفیوژن ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو لے کر قوم کو الجھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر میں بات کروں گا کہ پیچھے حقائق ہیں کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔